تین بڑی خبریں ہیں جس کو لے کے اس وقت میں یہ پروگرام کر رہا ہوں، جس میں خود ایک تو سندھ پولیس کے سابق آئی جی اے ڈی خواجہ کے چیئرمین ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی کے حیثیت سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن سے متعلق ہے، جسے جاری کرتے وقت بالکل پیپلز پارٹی کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ان کو اعتماد میں لیے بغیر وفاقی حکومت نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس پر خود پاکستان پیپلز پارٹی کے شدید ترین تحفظات کی اطلاع ملی ہے۔ دوسری جو بڑی خبر ہے وہ خود بیوروکریسی سے متعلق ہے کہ اب بیوروکریسی میں شامل تمام کے تمام افسران اپنے اثاثے جو ہے وہ خفیہ نہیں رکھ سکیں گے، بلکہ کسی بھی وقت جو ہے وہ پبلک کیے جا سکتے ہیں۔ لوگوں کی رسائی تک آسانی سے پہنچ پائیں گے ان کے لوٹ مار پر مشتمل ان کے اثاثے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سندھ پولیس میں بغیر کسی ریکوزیشن کے، سندھ حکومت کی ریکوزیشن کے بغیر کس طریقے سے مبینہ طور پر جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی بدماشی کے نتیجے میں جس نوزائیدہ ڈی آئی جی شوکت کٹیان کی پوسٹنگ جو ہے وہ سندھ حکومت میں کر دی گئی ہے، اس پوسٹنگ کو لے کر جو ہے خود اس وقت سندھ حکومت نے بالخصوص اور سندھ پولیس نے بالعموم ایک بہت بڑا احتجاج کیا ہے، اور اپنا احتجاج جو ہے خود سیکٹری اسٹیپ کو جو ہے ریکارڈ کروا دیا گیا ہے، لمبے چوڑے جو ہے وہ خطوط ارسال کرنے کی شکل میں، جس میں کہا گیا ہے کہ جس ڈی آئی جی کی ریکوزیشن بھجوائی گئی تھی، یعنی کہ جنید شیخ، انہیں تو بھجوایا نہیں گیا، اور جس کی ریکوزیشن نہیں گئی ہے سرے سے، انہیں جو ہے وہ ان پر مسلط کر دیا گیا ہے، بن بلائے مہمان جو ہے وہ انہیں بھجوایا گیا۔ لہٰذا ہمیں یہ وفاق کی جانب سے، سیکٹری اسٹیٹ کی جانب سے بھجوائے جانے والا بن بلائے مہمان یعنی نوزائیدہ ڈی آئی جی شوکت کٹیان پسند نہیں ہے۔ ہمارے پاس ان کے لیے کوئی پوسٹ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، لہٰذا جس رفتار سے انہیں بھجوایا گیا تھا اسی رفتار سے ان کی واپسی کا پروانہ بھی جاری کر دیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ خط و کتابت سندھ حکومت کی جانب سے کی گئی ہے، وفاق کو بھجوا دی گئی ہے، سیکٹری اسٹیٹ کو جو ہے وہ سندھ حکومت کا یہ مراسلہ پہنچ گیا ہے۔ یہ کہنا ہے خود اسلام ڈویژن کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ بن بلایا مہمان جو ہے وہ کس کی مہربانی سے جو ہے وہ سیکٹری اسٹیٹ کے ذریعے جو ہے وہ سندھ حکومت، سندھ پولیس پر مسلط کروایا گیا ہے۔ جب ان کی پوسٹنگ سندھ میں ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے آئی جی سندھ کی جانب سے تمام نوزائیدہ ڈی آئی جیز کی نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیا گیا ہے ان کی پوسٹنگ کا، لیکن انہیں پوسٹنگ نہیں دی گئی کیونکہ یہ کیس ہی سرے سے متنازع تھا، یعنی کہ یہ ریکوزیشن کے بغیر ان کی انٹری ہوئی تھی، ریکوزیشن کے بغیر یہ بن بلائے مہمان کی طرح جو ہے وہ سندھ میں بھجوائے گئے تھے، اس لیے جو ہے وہ ان کی وہ خاطر خواہ نہیں کی گئی، ان کا وہ استقبال نہیں کیا گیا، ان کی جو ہے اس طریقے سے جو ہے آؤ بھگت نہیں کی گئی جس طریقے سے باقیوں کی گئی۔ لہٰذا انہیں کہا کہ جن قدموں سے آئے ہو انہی قدموں سے جو ہے واپس پلٹ جاؤ، اسی میں تمہاری عافیت ہے، ورنہ یہاں رہ کر جو ہے تمہیں سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ تھی خود ڈی آئی جی شوکت کٹیان سے متعلق۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ ان کی پوسٹنگ سندھ میں کروانے کا سہرا کسی اور کے سر نہیں، خود سندھ کے ڈیفیکٹو چیف منسٹر یعنی کہ اے جی مجید کے سر جاتا ہے، جو کہ خود اصل جو چیف منسٹر ہیں، جو کہ نوٹیفائیڈ ہیں، جو کہ یعنی کہ پارلیمانی طریقے سے جو ہے وہ اسمبلی کی قرارداد کے ذریعے جو ہے ووٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ قائد ایوان بنے ہیں، یعنی کہ مراد علی شاہ، ان پر بھی جو ہے اختیارات کے استعمال کے حوالے سے جو ہے وہ بھاری ہیں، زیادہ مضبوط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اشارے پر جو ہے بغیر کسی ریکوزیشن کے جو ہے سیکٹری اسٹیٹ ڈاکٹر انعام اللہ داریجو نے خود شوکت کٹیان ڈی آئی جی کو جو ہے وہ سندھ حکومت کے حوالے ان کی سروس کر دی تھی، جس کے بعد انہیں واپسی کا راستہ دکھا دیا گیا، یعنی یہ پھول اپنی داد لطافت پا نہ سکا، کھلا مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو دوسری بڑی خبر ہے وہ ہے اللہ ڈینو خواجہ، سابقہ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ۔
نوٹیفیکیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، ایک بہت بڑا اعزاز ہے ان کے لیے کہ ریٹائرمنٹ کی ابھی سیاہی بھی خشک نہیں ہو پائی تھی کہ فوری جو ہے وہ انہیں خود چیئرمین ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی کا جو ہے وہ یہ نوٹیفیکیشن ان کا جاری کر دیا، انہیں چیئرمین بنا دیا گیا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی کا۔ تو اب یہ جو تقرری ہے، ظاہر ہے کہ یہ وفاقی حکومت کا استحقاق ہے، وفاقی حکومت نے 3 سال کے لیے جو ہے وہ انہیں چیئرمین بنا دیا گیا ہے۔ دفتر ان کا یہ پورٹ قاسم میں ہوگا اور یہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کے معاملات کو ڈیل کریں گے۔ 250-300 کے قریب پلاٹ ہیں یہاں پر، ان میں جو ہے یہ ان کی چودراہٹ ہوگی۔ لیکن یہ تمام تر جو اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے، نوٹیفیکیشن جو ہوا ہے، اس میں جو ہے وہ خود اس حکومت کی جو سب سے بڑی اتحادی ہیں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کو بالکل خاطر میں نہیں لایا گیا، انہیں نظر انداز کیا گیا ہے، ان سے پوچھنے کی کسی نے زحمت ہی گوارا نہیں کی، کیونکہ اس پوسٹنگ پر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو شدید ترین تحفظات ہیں، مخالفت ہیں ان کی، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کی پوسٹنگ ہو، لیکن یہ ان کی پوسٹنگ ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پوسٹنگ جو ہے وہ برقرار رہتی ہے یا کہ یہ کوئی سیاسی نئے تنازع کی صورت اختیار کرتی ہے۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پوسٹنگ، یہ جو تقرری ہے، یہ تقرری ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک طریقے سے اعلان جنگ ہے ان کی کرپشن کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے۔ بظاہر تو یہ ایک بے ضرر سی جو ہے یہ پوسٹنگ ہے، بے ضرر سی نوٹیفیکیشن ہے یہ چیئرمین کی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی کی، لیکن یعنی کہ یہاں اس تقریر کے بعد جو ہے وہ چونکہ حکومت کا حصہ بن جائیں گے، وفاقی حکومت کا، تو وہ سندھ کے معاملات پر جو ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ جس قسم کی ان پٹ کی ضرورت پڑے گی تو وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ ان کی کمزوریوں سے وفاق کو اور دوسرے اداروں کو جو ہے وہ پل پل کی خبریں دیتے رہیں گے، جس سے ان کی جو ہے وہ سختی ان پر کی جا سکے یا ان کی کمزوریاں جو ہے وہ بے نقاب کی جا سکیں۔ تو یہ اس حوالے سے جو ہے یہ پوسٹنگ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسی کو لے کر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں اس نوٹیفیکیشن کے اجرا پر کہ اس میں انہیں کیوں اس سے بے خبر رکھا گیا ہے، یعنی ان کو اطلاع کیوں نہیں دی گئی، یعنی کہ یہ ایک طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور سے سندھ حکومت کے خلاف اس سے ایک سازش سے جو ہے وہ تعبیر یا ایک سازش سے جو ہے وہ اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ ایک قسم کی ان کو سندھ حکومت کے خلاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک طریقے سے یہ ایک سازش ہے۔ یہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کے جو معتبر ذرائع ہیں، یہ ان کی طرف سے یہ خدشات جو ہے وہ ظاہر کیے گئے ہیں سابقہ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کی اس نئی تقرری کو لے کر۔ لیکن کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے اپنے مراسم جو ہے دوستانہ مراسم سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے بہت ہی گہرے ہیں، کیونکہ وہ ان کے والد عبداللہ شاہ کے پی ایس او رہ چکے ہیں جب خود مراد علی شاہ کچھ بھی نہیں تھے، اس وقت کے ان کے مراسم چلے آ رہے ہیں، دوستانہ مراسم ہیں۔ تو یہ ان کی بھی کہتے ہیں اس میں آشیرواد حاصل ہے ان کی اس نئی نوکری، اس نئی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے۔ اب ہم آخر میں بات کریں گے ایک نئی جو ترمیم ہوئی ہے اب پاکستان کی حکومت میں ایک آرڈر کو لے کر، خود سندھ میں پاکستان کی بیوروکریسی میں یہ بڑی خوفناک ایک اچھا ایک عمل ہے کہ کم از کم یہ جو شاہی ملازم ہیں، نوکر شاہی جس کو کہتے ہیں بیوروکریسی، یہ جس طریقے سے لوٹ مار کرتے چلے آ رہے ہیں اور انہیں نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے۔ اربوں روپوں کے ان کے پاس اثاثے ہیں، لیکن اثاثے ہمیشہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں کیونکہ پبلک تک کوئی رسائی نہیں ہوتی ہے، ایف بی آر میں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا۔ لیکن اب جو ترمیم کی گئی ہے اس ترمیم کے تحت جو ہے یہ سول سرونٹس ترمیمی ایکٹ 1973 جو کہ اس میں ترمیم کر دی گئی ہے اور باقاعدہ جو ہے وزارت قانون نے 27 جون 2025 کو اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اب یہ جو ہے اس کے تحت جو ہے یہ تمام جو گریڈ 17 سے گریڈ 22 تک کے جو افسران ہیں، یہ اپنے اور اپنی بیویوں کے جو اثاثے ہیں یہ یعنی ایف بی آر کو ڈکلیئر کروانے کے باقاعدہ پابند ہوں گے۔
اور پھر جو ہے وہ ایف بی آر کے پاس جب ان کے اثاثے چلے جائیں گے تو وہاں سے جو ہے پھر یہ عام پبلک تک اس کی رسائی قانون کے مطابق ہو سکے گی. یہ جو گریڈ 1973 کا جو یہ نیا ابھی ترمیمی جو ایکٹ ہے، اس کے مطابق ترمیمی ایکٹ کے جو ہے وہ گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے تمام افسران معلومات تک جو ہے معلومات کے رسائی کے ایکٹ 2017 کے سیکشن 7 کے تحت جو ہے وہ اپنے ڈیجیٹل طریقے سے ایف بی آر کے پاس یہ جمع کرانے کے پابند ہوں گے اپنے تمام اثاثوں کے، اور پابند ہیں. اور تمام افسران اپنی اہلیہ اور زیر کفالت بچوں کے اثاثے اور واجبات بشمول ملکی اور غیر ملکی یہ ڈکلیئر بھی کریں گے. یہ ایف بی آر کے متعلقہ رولز کے تحت پبلک کے لیے دستیاب ہوں گے. یعنی کہ اب پبلک کو جب دستیاب ہوں گے تو اب ان کے اثاثے، ان کی حرام پائی، ان کی جو ہے وہ حرام کی آمدنی، جو انہوں نے محلات تعمیر کیے ہیں، جو انہوں نے بڑے بڑے بزنس امپائر کھڑے کیے ہیں خود مغربی ممالک میں، وہ اب جو ہے وہ ڈکے چھپے نہیں رہ سکیں گے، سب کی نظروں میں آئیں گے. اور اب جو ہے لگ یہ رہا ہے کہ اس قانون کے تحت جو ہے جب یہ سب کچھ اوپن ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں جو ہے پھر نیب کا کام جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اب نیب جو ہے وہ ان پر بآسانی سے ہاتھ ڈال سکیں گے. یہ تمام تر ریکارڈ جو ہے وہ اب ایف بی آر کے پاس ہوگا، اور ایف بی آر کے ذریعے جو ہے وہ عام پبلک تک بھی پہنچ سکے گا، میڈیا تک بھی پہنچ سکے گا. تو یقیناً جو ہے وہ اب یا تو وہ اپنی وہ حرام پائی، بدماشی، لوٹ مار اور جو ہے وہ رشوت لینے کا سلسلہ ختم کر دیں گے، یا پھر کریں گے تو کوئی اور نیا طریقہ دریافت کریں گے جس سے ان کی یہ لوٹ مار، غنڈہ گردی، بدماشی جو ہے وہ منظر عام پر نہ آ سکے. تو یہ بابوؤں کے لیے یہ جو شاہی نوکر شاہی ہے ان کے لیے یہ بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہے. ناظرین، یہ تھا ہمارا کیا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارے ان پروگراموں کا مقصد کسی کی دل ہزاری، کسی کا کردار کشی کرنا نہیں، صرف حقائق کو منظر عام پر لانا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین کہتا ہوں اللہ حافظ.